آپ کو ناروال لیے چلتے ہیں جہاں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کوئی آئینی بحران نہیں ہے، پاکستان میں کوئی کسی قسم کا جمہوری بحران نہیں ہے، پاکستان میں صرف ایک شخص، اس کی حماقت، اس کی ضد اور اس کی انا کا بحران ہے۔ عمران نیازی نے اپنی 2 حکومتیں کسی جمہوری جذبے کے تحت ختم نہیں کی تھیں، اس نے پنجاب اور کے پی کی حکومتیں سیاسی خودکش بمبار بن کے ملک کے جمہوری نظام کو ڈھانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے 2 حکومتیں ختم کی تھیں، اور خود عمران نیازی اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ اس نے یہ حکومتیں جنرل باجوہ کے کہنے پہ توڑی تھیں۔ کبھی وہ جنرل باجوہ کو اپنی حکومت ہٹانے کی سازش کا موجد قرار دیتے ہیں، کبھی وہ جنرل باجوہ پہ ان کی حکومت کو ختم کرنے کی سازش تیار کرنے کا الزام لگاتے ہیں، اور کبھی وہ جنرل باجوہ کے اتنے تابع دار نظر آتے ہیں کہ ان کے کہنے کے اوپر وہ اپنی 2 حکومتیں ختم کر کے اپنے پیر پہ کلہاڑی مار لیتے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت پاکستان کے اندر جو بحران ہے، اس بحران کا کسی صورت کسی آئینی بحران سے تعلق نہیں ہے۔ حکومت کا موقف پہلے دن سے یہ ہے، اور جب عمران خان نے حکومتیں نہیں توڑی تھیں تب سے بھی حکومت کا یہی موقف تھا کہ پاکستان میں الیکشن 5 سال کی مقرر آئینی مدت ختم ہونے کے بعد ہوں گے، اور آج بھی حکومت کا یہی موقف ہے کہ سندھ، بلوچستان اور قومی اسمبلی کو ایک شخص کی حماقت کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ اگر ایک شخص نے اپنی سیاسی تخریب کاری یا سیاسی حماقت سے 2 اسمبلیاں توڑی ہیں تو اس میں سندھ اور بلوچستان کے عوام کا اور ان کے نمائندوں کا کوئی قصور نہیں کہ عمران خان کی حماقت کا قیمت ادا کرنے کے لیے سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں بھی مدت سے پہلے توڑی جائیں، عمران خان کی حماقت کا پیرا دینے کے لیے قومی اسمبلی بھی ان کی فرمائش پر فوری طور پہ توڑی جائے۔ لہٰذا پاکستان کے آئین کی منشا کے مطابق، جس میں پاکستان کے تمام فیڈریٹنگ یونٹس برابر گنے جاتے ہیں اور تولے جاتے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ تمام الیکشن 4 صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کا الیکشن ایک روز ہو۔ 1997 سے پہلے قومی اسمبلی کے الیکشن صوبائی اسمبلیوں سے 3 روز پہلے ہوتے تھے، لیکن اس کے اوپر بھی یہ اعتراض آیا کہ قومی اسمبلی کے نتائج صوبائی اسمبلی کے نتائج پہ اثر انداز ہوتے ہیں، لہٰذا قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب اکٹھے ایک دن ہونے چاہیے، اور اسی لیے 1997 سے آج تک ہر جنرل الیکشن میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی دن ہوتے ہیں۔ تو کیا وہ بنیادی آئینی نقطہ کہ تمام انتخابات ایک دن ہوں تاکہ کسی ایک فیڈریٹنگ یونٹ کا الیکشن دوسرے پہ اثر انداز نہ ہو سکے، اسے خیر بات کہہ دیا جائے، اور پنجاب میں الیکشن کرا کے ہمیشہ کے لیے پنجاب کو پاکستان کے وفاق پہ ویٹو کا اختیار دے دیا جائے، بالادستی کا اختیار دے دیا جائے کہ پنجاب کی حکومت جسے چاہے گی وہی قومی اسمبلی میں حکومت بنائے گا، چونکہ پنجاب میں 55% قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، اور وہاں پر ایک سیاسی حکومت پہلے قائم ہوگی اور وہ اپنی مرضی کے قومی اسمبلی کے نتائج لے کر آئے گی، تو پھر پاکستان کے دیگر 3 صوبے کہاں جائیں گے؟ تو لہٰذا یہ وہ بنیادی آئینی نقطہ ہے جس کے اوپر حکومت کا یہ موقف ہے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات جب اسمبلیوں کی آئینی مدت 5 سال کی مکمل ہوگی اکٹھے کروائے جائیں گے، لہٰذا کوئی الیکشن سے فرار کا منصوبہ نہیں،
کوئی الیکشن سے انکار کا منصوبہ نہیں. پاکستان کے آئین کی منشا کے مطابق پاکستان کے وفاق کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ الیکشن ایک دن ہو. اور یہ الیکشن عمران خان کی کوشش ہے کہ اس کے ہینڈلرز کے دوران ہوں. عمران خان نے آج تک کوئی الیکشن ہینڈلرز کے بغیر نہیں جیتا. 2018 کے الیکشن میں جو اس کے ہینڈلرز تھے آدھے ہینڈلر ریٹائر ہو گئے ہیں اور باقی ماندہ کچھ ہینڈلرز رہ گئے ہیں جن کی سرپرستی سے وہ عدلیہ میں کوشش کر رہا ہے کہ سیاسی تنازع میں عدلیہ کو ملوث کیا جائے. ہم کسی قیمت پہ اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستان کی عدلیہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کے ایجنڈے کو عمل درآمد کرنے کے لیے پاکستان کی عدلیہ کی غیر متنازع حیثیت کو متنازع بنائے. پاکستان کی سپریم کورٹ کسی ایک جماعت کی سپریم کورٹ نہیں ہے، وہ پاکستان کی سپریم کورٹ ہے. اور اگر چند مخصوص ججوں کی طرف سے ایک مخصوص سیاسی پاکستان میں کوئی آئینی اور جمہوری بحران نہیں، ملک صرف ایک شخص کی ضد اور انا کی بھینٹ چڑھ رہا ہے. 2 حکومتیں ختم کر کے عمران خان نے اپنی حکومت پر خودکش حملہ کیا. ایسا کہنا ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا، جو کہ اس وقت ناروال میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہے.